دبئی میں جمیل کے 4 سال پورے ہو چکے تھے۔ کچھ رقم تو وہ ہر مہینے گھر بیچتا اور کچھ رقم سنبھال کر رکھتا۔ جمیل کافی خوش تھا کہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کی شادیاں بڑے دھوم دھام سے کرے گا۔ کچھ پریشان بھی تھا کہ کچھ مہینوں سے کوئی خط وغیرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خیر اس نے چھٹی لی اور اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 سال بعد جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے بچے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، لیکن جمیل کی آنکھیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بچے زندہ ہوتے تو سامنے آ جاتے۔ جمیل اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اس سوچ کے ساتھ کہ سب بچے گھر پر ہوں گے، سب سے ملاقات کر کے دل سکون میں آ جائے گا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، سامنے شہزادی اور سعدیہ چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ جمیل کو دیکھ کر شہزادی جمیل کے گلے لگ کر ابو ابو چلا کر رونے لگی۔ سعدیہ ڈرامہ باز عورت نے بھی اپنے شوہر کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر جمیل کا دل ڈوبنے لگا۔ جمیل نے چلانا شروع کر دیا، شکیل، وکیل، وفیل، دیکھو تمہارا باپ آیا ہے، بچوں نکلو کمرے سے اور دیکھو تمہارے لیے کیسے کیسے تحفے لایا ہوں، ساتھ میں اتنا پیسہ لایا ہوں کہ تم چاروں بہن بھائیوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر مزید رونے لگی۔ ملعون عورت بھی شوہر کے سامنے روئے جا رہی تھی۔ جمیل نے دونوں کو چپ کرا کے اپنے بیٹوں کا پوچھا۔ سعدیہ نے روتے روتے کہانی شروع کر دی۔ شکیل 2 سال پہلے جو رقم تم نے بھیجی تھی وہ ساری رقم اور زیور ساتھ لے کر کراچی فرار ہو گیا تھا۔ وفیل کو رات درد ہوا اور صبح ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ وکیل اپنے بھائیوں کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں گھر چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا، بہت ڈھونڈا پر ابھی تک نہیں ملا۔ جمیل جوان بیٹوں کا سن کر صدمے میں آ گیا۔ کچھ وقت روتا رہا، پھر سعدیہ کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ دونوں قبرستان پہنچ گئے۔ جمیل وفیل کی قبر سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا اور اسے رب کی رضا مان کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر سعدیہ کو بلایا کہ کل شہر سے چاول وغیرہ لاؤں گا اور پرسوں علماء کو ختم القرآن کے لیے بلاؤں گا، دعا کراؤں گا تاکہ میرے دونوں بچے گھر واپس آ جائیں۔ اگلے دن شہر سے چاول وغیرہ گھر لے آیا۔ علماء کو بھی ختم القرآن کا بتایا کہ کل گھر پر دعا بھی کرنی ہے تاکہ میرے دونوں بچے گھر واپس آ جائیں۔ جمیل کو قرآن مجید پر پورا یقین تھا اور اسی یقین کے ساتھ سو گیا۔ خواب میں وفیل کو دیکھتا ہے۔ وفیل اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں شہید ہوں، میری ماں نے مجھے قتل کر کے کمروں کے پیچھے غلاظت اور گندگی کے ڈھیر میں دفن کیا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، یہاں بہت بدبو ہے، ابو مجھے یہاں سے نکال لو۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی کہ جمیل کی آنکھ کھل گئی، نماز پڑھی، پھر خواب کے بارے میں سوچنے لگا، پھر اٹھا اور بیلچہ ہاتھ میں پکڑ کر سیدھا گندگی کے ڈھیر کے پاس چلا گیا۔ سعدیہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی جمیل کو بیلچے سمیت گندگی والے ڈھیر کی طرف جاتے دیکھا تو جلدی سے وہاں پہنچ گئی اور جمیل سے پوچھا، تم یہاں اس گندگی میں بیلچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جمیل نے کہا کہ میں یہاں کمرہ بنانا چاہتا ہوں، ابھی 2-4 بیلچے ہی چلائے تھے کہ سعدیہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی اور جگہ کمرہ بناؤ لیکن یہاں مت بناؤ اور نہ ہی یہاں کھدائی کرو۔ جمیل نے اسے گھر میں بند کر کے واپس کچرے والی جگہ پر پہنچا۔ سعدیہ نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں گاؤں کے 2-3 بندے جمیل کی طرف آئے۔ جمیل نے ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی کدال اور بیلچے پکڑے کھدائی کرنے پہنچ گئے۔ یہ سب سعدیہ دیوار سے دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ نے اسی وقت دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے باپ کے گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ شہزادی بھی اب اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی 5-6 فٹ کھدائی کرنے کے بعد وفیل کا سر نظر آ گیا۔ جمیل اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھ کر روتا چلا گیا۔ باقی لوگ آہستہ آہستہ لاش کو باہر نکالنے میں لگے رہے۔ جب شہزادی نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو دوڑ کر لاش سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ وفیل کی لاش کو نکالا گیا، غسل دے کر جنازہ پڑھا کر دوبارہ وکیل کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ جنازے میں بہت دور دور سے لوگ آئے تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ شہید کا دیدار کر سکے۔ علاقے کا SHO بھی جنازے میں شریک تھا۔ جمیل کے خواب اور کچھ شک کی بنیاد پر پولیس سعدیہ کے باپ کے گھر کی طرف چل دی اور سعدیہ کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے لے گئی۔ یہ ساری کہانی جو اوپر بیان کی گئی ہے اسی کی زبانی ہے جو اس نے دوران تفتیش بیان میں دی تھی۔ فراز کو جیسے ہی پتہ چلا وہ اور اس کا بیٹا بھاگ گئے اور مفرور ہو گئے۔
फराज और नईम पंजाब भाग गए थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दोनों बाप बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। सुनने में ये आता है कि नईम मौका पर ही मर गया, लेकिन फराज को शदीद चोटें आई थीं, जिसे लोगों ने अस्पताल दाखिल करा दिया। 2-3 दिन बाद पुलिस को फराज का किसी ने बताया कि उस वक़्त वो पंजाब के किसी अस्पताल में है। पुलिस गई और वहाँ से फराज को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। सादिया औरतों की जेल में उम्र कैद और फांसी के तख्ते के इंतज़ार में है, और फराज भी उम्र कैद और फांसी का मुंतज़र है। यकीन करें कि इस वाक़े के बाद फराज के सारे बच्चे दिमागी मरीज़ बन चुके, बल्कि सुनने में ये भी आता है कि इसकी बीवी और बच्चे पागल हो चुके। इस कहानी में कसूरवार कौन? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हमें यह भी बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ताउस खान अजीमी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, और मज़ीद ऐसी अखलाकी सबक आमूज़ कहानियाँ रोज़ाना सुनने के उर्दू डाइजेस्ट स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।